ہسٹری وِد سہیل چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ راستے میں کرمان، اصفہان اور دوسرے مقامات کے امراء تتاریوں کی حوصلہ افزائی سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ سلطان جلال الدین نے آئندہ کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ لے کر ان کی گزشتہ خطائیں معاف کیں اور جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے کر بغداد کا رخ کیا۔ بغداد سے واپس آ کر عبد الملک سلطان کو یقین دلا چکا تھا کہ تتاریوں کا خطرہ بغداد سے بہت قریب دیکھ کر خلیفہ کا خط بھی بہت حوصلہ افزا تھا، لیکن طاہر، تیمور ملک اور سلطان کے چند اور ساتھی پوری طرح مطمئن نہ تھے۔ تیمور نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ چند دن بغداد کی حدود سے باہر قیام کریں اور چند آدمیوں کو بغداد بھیج کر تازہ حالات معلوم کریں۔ ممکن ہے کہ خلیفہ آپ کو دور رکھ کر مدد کے لیے تیار ہو، لیکن اسے آپ کا بغداد میں داخل ہونا گوارا نہ ہو۔ اس قسم کے تمام اعتراضات کے جواب میں سلطان نے کہا، خلیفہ نے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جانے کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ انہوں نے ہمارے خط کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دوسرے سلاطین کو متحد ہوتا دیکھتے ہی اپنی فوج ہماری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم بغداد چلے جائیں اور خلیفہ کی طرف سے شام، مصر اور مراکش کے سلاطین کے نام یہ پیغام بھجوائیں کہ جہاد میں انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر خلیفہ کی نیت صاف نہ بھی ہو تو بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ بغداد میں ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ مجھے یقین ہے کہ خلیفہ سے پہلی ملاقات میں ہی ہم ان کے تمام شبہات دور کر سکیں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دے لیجئے، لیکن مسلمانوں کو تتاریوں کی غلامی سے بچائیے۔ ہمیں خوارزم کا سلطان سمجھنے کے بجائے ایک ایسا انسان سمجھیے جو اسلام کی ناموس کے لیے آپ کے جھنڈے تلے ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ طاہر نے کہا کہ ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ برا نہ مانیں تو میری رائے یہی ہے کہ آپ مجھے اور عبد الملک کو بغداد بھیج دیں۔ ہم چند دنوں میں حالات کا صحیح جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ خلیفہ اور ان کے حکام جو سلوک ہمارے ساتھ کریں گے اس سے ان کی نیت ظاہر ہو جائے گی۔ اگر ہم واپس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی طرفداری کے جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارادہ نیک نہیں، اور اگر ہم واپس آ گئے تو آپ کو بغداد کے تمام حالات سے آگاہ کر سکیں گے۔ سلطان جلال الدین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور طاہر، عبد الملک اور مبارک کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ شام کے وقت بغداد کے وزیر اعظم نے صفیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا، بیٹی، پورے 10 سال خلیفہ کی خدمت کرنے کے بعد مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ میرا سب سے بڑا گناہ شاید یہ تھا کہ بعض معاملات میں خدا کی مرضی کے خلاف خلیفہ کے اشاروں پر چلتا رہا، لیکن عالم اسلام پر عبرتناک تباہی لانے کے لیے میں خلیفہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سنو، جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ سے مدد کی امید پر بغداد آ رہا ہے۔ میرے اصرار پر خلیفہ نے اسے ایک حوصلہ افزا خط لکھا تھا اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا یہ فعل شاید میری گزشتہ تمام غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ آج وہ منافق اور غدار محلب بن داؤد تتاریوں کا خاص LG بن کر بغداد پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ چند تتاری سردار بھی ہیں۔ خلیفہ تتاریوں سے پہلے ہی خوفزدہ ہے۔ خلیفہ کو اس نے سمجھایا ہے کہ اگر تم جلال الدین کو پکڑوا کر تتاریوں کے حوالے کر دو تو بغداد تباہی کی آگ سے بچ سکے گا اور چنگیز خان کے جانشین تمہیں ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھیں گے۔ خلیفہ کی تسلی کے لیے تتاریوں سے انعام کے لالچ میں چند مفتیوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ تتاریوں کو خدا نے زمین کے وسیع حصے پر حکومت عطا کی ہے، ان کی مخالفت خدا کی مرضی سے بغاوت ہے۔ محلب بن داؤد یہاں چند روز پہلے ہی سرگرم ہو چکا تھا، لیکن مجھے اس قیامت کا صرف اس وقت پتہ چلا جب وہ چند تتاری سرداروں کے ساتھ خلیفہ کے دسترخواں پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ میں نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن محلب کی باتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ خدا سے زیادہ تتاریوں سے ڈرتا ہے۔ آج رات پھر خلیفہ نے مجھے اور فوج کے چند عہدیداروں کو ملاقات کی دعوت دی ہے اور مجھے امید ہے کہ آج خلیفہ کے محل میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے امراء خوارزم شاہ کی مدد کے لیے تتاریوں کی دشمنی مول لینے کے حق میں نہیں، لیکن میں آخری فرض ادا کروں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کو ناراض کر کے بہت کم لوگ اس کے محل سے زندہ نکل کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ شاید میرا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہو۔ اگر میں آدھی رات تک گھر نہ آ سکوں تو تم سعید کو بلا کر یہ خط اس کے حوالے کر دو
اور اسے یہ ہدایت دو کہ وہ جس قدر جلدی ممکن ہو اسے جلال الدین کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اگر خلیفہ نے جلال الدین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج رات ہی فوج بھیج دے گا۔ میں نے سعید کو سمجھا دیا ہے۔ وزیراعظم شاہی محل کی طرف چل دیا۔ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد وزیراعظم کے محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ محل کے تمام نوکر اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے سینے اور پسلیوں کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وزیراعظم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور نحیف آواز میں سوال کیا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ ایک نوکر نے جواب دیا کہ آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو یہاں اٹھا لائے۔ اور وہ نوکر جو میرے ساتھ تھے؟ ایک نوکر نے آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے معمولی زخم آئے ہیں، حامد قتل ہو چکا ہے۔ تم نے انہیں پہچانا؟ جی ہاں، میں نے محلب کو پہچان لیا تھا۔ جب آپ خلیفہ کے محل سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو 4 نقاب پوش آدمیوں نے درخت کے سائے سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ مڑ کر دروازے کی طرف بھاگے، لیکن محلب نے آپ کا راستہ روک کر آپ پر خنجر کے 2-3 وار کر دیے اور مدد کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ حامد مجھ سے آگے تھا، اس نے محلب پر حملہ کیا، لیکن وہ ایک طرف ہو کر بچ گیا اور حامد ایک نقاب پوش کی تلوار سے گھائل ہو کر گر پڑا۔ اتنی دیر میں خلیفہ کے محل کے سپاہی باہر نکل آئے اور محلب نے جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا کہ سپاہی آ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ سعید نوکروں کو ادھر ادھر ہٹا کر وزیر اعظم کے بستر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی صفیہ، سکینہ اور سعید کے سوا باقی تمام نوکروں کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو اس نے سعید سے کہا کہ تمہارے ذمے جو کام ہے وہ صفیہ تمہیں بتا دے گی۔ تمہارے ساتھی تیار ہیں؟ جی ہاں۔ وزیر اعظم پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے بعد تمہارے لیے بغداد چھوڑ کر مصر چلے جانا بہتر ہوگا، میں صرف تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ وزیر اعظم نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صفیہ بیٹی، میرے جانے سے پہلے خلیفہ 30,000 سپاہی سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکا تھا، اب تمہیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے آنکھیں کھولیں اور چند بار سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ سکینہ اور چچی کو اس کی لاش کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے چھوڑ کر صفیہ آنسو بہاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کے بعد صفیہ اور سعید اور چند اور سوار سلطان کو خط پہنچانے کے لیے بغداد سے نکل گئے۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی انہیں سامنے کی پہاڑیوں سے آنے والی پگڈنڈی پر 8-10 سوار سرپٹ آتے ہوئے دکھائی دیے، جن کے پیچھے 50 کے لگ بھگ سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا۔ طاہر غور سے دیکھنے کے بعد عبد الملک کی طرف متوجہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھاگنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ عبد الملک نے کہا کہ وہ پیچھے سے تیر بھی چلا رہے ہیں، وہ دیکھیے، ایک آدمی زخمی ہو کر گر رہا ہے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ان کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں اور وہ 8-10 آدمی صرف جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یوں آن کی آن میں طاہر اور اس کے ساتھی پہاڑی سے اتر کر وادی میں پہنچ چکے تھے۔ طاہر نے بلند آواز میں کہا کہ عبد الملک، وہ دیکھو، سب سے آگے شاید ایک عورت ہے، تم اسے بائیں طرف سے گھیرنے والے سواروں کو روکو، میں دائیں طرف سے جاتا ہوں۔ طاہر کے ساتھیوں نے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر تعاقب کرنے والوں کا راستہ روک لیا اور بھاگنے والے انہیں اپنا مددگار سمجھ کر کچھ دور جانے کے بعد رک گئے۔ یوں طاہر اور عبد الملک نے تھوڑی دیر بعد میدان خالی کر دیا۔ عبد الملک طاہر کے قریب آیا، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ جلدی چلیے، صفیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ طاہر نے کوئی سوال کیے بغیر گھوڑا سر پر چھوڑ دیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو اس نے عبد الملک سے سوال کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ میں انہیں اس پہاڑی کے پیچھے ندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں۔ صفیہ نے طاہر کو وزیر اعظم کا وہ خط پیش کیا جو کہ وزیر اعظم نے سلطان کو لکھ بھیجا تھا۔ طاہر نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، تو محلب وہاں پہنچ چکا ہے، اب بغداد کا خدا حافظ۔ عبد الملک نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ سلطان نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کا رخ نہ کر لیا ہو، ہمیں ان کے پاس جلد پہنچنا چاہیے۔ راستے میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پتہ چلا کہ وہ راستے میں سپہ سالار کی فوج سے کترا کر نکل آئے تھے، لیکن ہراول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کر تعاقب شروع کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ تقریباً 2500 جانباز تھے۔ بغداد سے کشمور کی قیادت میں 20,000 سپاہیوں کی آمد کی خبر سنتے ہی اس نے 2,000 سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک پہاڑی پر خلیفہ کی فوج کا انتظار کرنے لگا۔
اسی اثناء میں اسے خبر ملی کہ خلیفہ کا ایک اور سالار مظفر الدین 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شمال مشرق سے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے یلغار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا خط پڑھنے اور طاہر، عبد الملک اور سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد سلطان کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ یہاں سے بچ کر نکل گیا تو بھی وہ اس وقت تک اس کا تعاقب کریں گے جب تک کہ وہ تتاریوں کے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ جب کشمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جھنڈا دے کر اسے صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ کشمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اول تو بغداد جانے کے لیے سلطان کا راستہ نہ روکا جائے۔ سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اس کی غلط فہمیاں دور کر سکیں گے، ورنہ انہیں یہاں ٹھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع دیا جائے، اور اگر یہ دونوں راستے ناقابل قبول ہیں تو سلطان واپس جانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ان کا پیچھا نہ کیا جائے۔ کشمور جلال الدین کے ساتھ صرف 500 آدمی دے کر اپنی قوت تسخیر کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا، ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ طاہر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن کشمور نے انکار کیا۔ افسوس، سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا مہمان نواز کوئی نہیں، لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھن جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے کہا کہ سلطان جلال الدین خوارزمی لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن آج وہ تلوار جو بارہا تتاریوں کے خون میں ڈوب چکی ہے مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکراتے ہوئے یقیناً شرمائے گی۔ خدا معلوم اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ مجھے صرف ایک بات معلوم ہے اور وہ یہ کہ خوارزم کی طرح بغداد کی عظمت کے دن بھی گنے جا چکے ہیں اور ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست ہوگی۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ کشمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا طعنہ ناقابل برداشت تھا، لیکن کشمور نے فوراً حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین نے اپنے عقب میں چھپی ہوئی فوج کو ہدایات بھیجیں کہ کشمور کی فوج کا مقابلہ کریں۔ بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چند حملے کرنے کے بعد سلطان نے پسپائی شروع کر دی۔ کشمور نے یہ سمجھتے ہوئے کہ سلطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اس نے اس کا پیچھا کیا۔ سلطان رک رک کر لڑتا ہوا کشمور کی فوج کا بیشتر حصہ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں لے آیا جہاں کے سلطان کے تیر انداز گات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک تیروں کی بارش ہوتے دیکھ کر کشمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگائے بغیر دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ تنگ گھاٹیوں میں وہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پیچھے مڑا۔ واپسی پر تقریباً 3 کوس تک راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پتھروں کی بارش میں سے گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی جرت نہ کی۔ ان فتوحات کے بعد رضاکاروں کے دستے جوک در جوک سلطان کی فوج میں داخل ہونے لگے اور چند ماہ میں سلطان کی فوج کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ تبریز کا گورنر تاتاریوں کا حلیف تھا۔ سلطان نے اسے غداری کی سزا دینے کے لیے تبریز کی طرف پیش قدمی کی۔ گورنر تاتاریوں کی مدد کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا اور سلطان نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ تبریز پر قابض ہونے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند اور علاقے فتح کیے۔ اسی اثناء میں سلطان کو بغداد کے خلیفہ الناصر الدین کی وفات اور اس کے بیٹے ظاہر شاہ کی مسند نشینی کی خبر ملی۔ خلیفہ ناصر کی وفات کی خبر ملتے ہی سلطان نے طاہر اور عبد الملک کو بلا کر نئے خلیفہ کے متعلق چند سوالات پوچھے۔ طاہر نے سلطان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں ظاہر سے صرف ایک بار ملا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک کمزور آدمی ہے لیکن بدنیت نہیں۔ عبد الملک نے کہا کہ میں اسے ایک مدت سے جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ عالم اسلام کے اتحاد کا بہت بڑا حامی ہے، تاہم بغداد میں اگر کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا ہو تو اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے۔ سلطان نے کہا کہ میرے خیال میں تم دونوں اس کے لیے بہترین مشیر بن سکتے ہو۔ اگر میں تمہیں اپنا LG بنا کر اس کے پاس بھیجوں تو وہ یقیناً تمہاری باتوں پر توجہ دے گا۔ بغداد میں تاتاریوں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا ہے اور بغداد کی غیر جانبداری کے باعث اہل مصر اور شام ہمارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تم بغداد جاؤ، خلیفہ ظاہر کو تاتاریوں کے خلاف تمام اسلامی ممالک کی رہنمائی کے لیے آمادہ کرو اور انہیں یقین دلاؤ کہ جب تک میں زندہ ہوں تاتاریوں کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول رکھوں گا۔ اگر وہ چاہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بغداد میں تمام اسلامی ممالک کی افواج اکٹھی کر سکتے ہیں۔
اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ جس دن ہم بغداد، مصر، عرب اور شام کی فوجوں کے ساتھ تتاریوں پر حملہ کریں گے، اسی دن ہندوستان میں ہمارا حلیف سلطان التمش تتاریوں کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ چند دن بعد طاہر اور عبد الملک بغداد پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ ظاہر نے ان کی آمد سے باخبر ہوتے ہی انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ پہلی ملاقات کے بعد طاہر نے سلطان کے نام جو خط لکھا، اس کا مفہوم یہ تھا: خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اپنی امید سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ مہلب جو کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا، خلیفہ سے ہماری ملاقات کے بعد اچانک روپوش ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے فوج کی تنظیم کا کام عبد الملک کے سپرد کر دیا ہے اور میرے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کا LG بن کر شام، مصر، عرب، مراکش اور اندلس جاؤں۔ حج چونکہ قریب تھا، اس لیے عبد الملک نے طاہر کو مشورہ دیا کہ تم سب سے پہلے مکہ جاؤ، وہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوں گے اور تمہارے لیے جہاد کی تبلیغ کا بہترین موقع ہوگا۔ بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک کے شہروں سے حوصلہ افزا پیغامات نے سلطان جلال الدین اور اس کے سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ سلطان نے آذربائیجان پر جلغار کی اور بہت سے علاقے ان حکمرانوں سے چھین لیے جنہوں نے سلطان سے غداری کے صلے میں تتاریوں سے حکومت حاصل کی تھی۔ پھر سلطان نے گرجستان اور تفلیس کا رخ کیا۔ تفلیس میں اس کی فتوحات کی رفتار حیرت انگیز تھی، لیکن اچانک سلطان کو کرمان سے براق حاجب کے باغی ہو جانے کی اطلاع ملی۔ سلطان اپنے ساتھ 3000 سوار لے کر جلغار کرتا ہوا 17 دنوں میں تفلیس سے کرمان پہنچا۔ براق حاجب نے معذرت کی اور اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا یقین دلایا۔ سلطان واپسی پر چند روز اصفہان ٹھہرے۔ یہاں سے سلطان کو خلیفہ ظاہر کی وفات اور خلیفہ مستنصر کی جانشینی کی خبر ملی، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر ملی کہ تفلیس میں تتاریوں کے ہاتھوں بکے ہوئے سرداروں نے پھر بغاوت کر دی ہے اور وہ عیسائیوں کی مدد سے آذربائیجان کے شہروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ سلطان یہ سن کر جلغار کرتا ہوا آذربائیجان پہنچا اور چند ہفتوں میں باغیوں کی سرگوبی کرنے کے بعد تبریز لوٹ آیا۔ تبریز پہنچ کر سلطان کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج رے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ سلطان کے پاس فوج قوت سے زیادہ نہ تھی، لیکن آئے دن اسے یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ طاہر کی کوششوں سے دور دراز کے اسلامی ممالک سے رضاکاروں کے دستے بغداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ تاتاریوں کے رے پہنچ جانے کے بعد سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ تاتاری موصل کی طرف پیش قدمی کر کے بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک سے اس کی رسد و کمک کے راز سے منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ اگر تاتاری رے سے ہمدان پہنچ گئے تو ممکن ہے کہ وہ کردستان اور موصل کے درمیان ایک طویل مورچہ بنانے کی بجائے سیدھے بغداد پر حملہ کر دیں اور عالم اسلام کا یہ آخری مورچہ بھی نیست و نابود ہو جائے۔ چنانچہ سلطان نے تاتاریوں کی تمام توجہ اپنی جانب مبذول رکھنے کے لیے اصفہان کا رخ کیا اور چند دنوں کی تیاری کے بعد وہاں سے رے کی طرف کوچ کیا۔ رے کے قریب تاتاریوں کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور جان توڑ حملوں سے اس نے تاتاریوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن سلطان کے بھائی غیاث الدین نے، جو کہ فوج کی بائیں بازو کی قیادت پر فائز تھا، بدترین غداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ تاتاریوں نے سلطان کی فوج کا ایک بازو خالی دیکھ کر قلب پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ سلطان نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ لشکر کو منظم کرنے کے بعد حملے کیے، لیکن تاتاریوں کے لشکر کی تعداد اور غیاث الدین کی غداری نے اس کے سپاہیوں کو بد دل کر دیا تھا۔ وہ فتح سے مایوس ہو کر فقط سلطان کے حکم کی تعمیل میں لڑ رہے تھے۔ تاتاریوں کی ایک فوج عقب میں پہنچ کر گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر فوج کو پسپائی کا حکم دیا اور مار دھاڑ کرتا ہوا سلطان میدان سے نکل گیا۔ تاتاریوں نے اصفہان تک سلطان کا تعاقب کیا، لیکن صحرائے گوبی میں چنگیز خان کی وفات نے تمام شہزادوں اور سرداروں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ واپسی پر تبریز پہنچ کر سلطان نے عبد الملک کی وساطت سے خلیفہ مستنصر کو خط لکھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ چکا ہے۔ کئی جنگیں لڑنے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزمی آذربائیجان کے شمال اور مغرب میں وسیع علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کے سپاہی ان لامتناہی جنگوں سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، لیکن سلطان ان کے سامنے بار بار بغداد، مصر، مراکش اور شام، عرب ہندوستان کی مدد سے تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وعدہ دہرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات سے رضاکاروں کے جتھے بھی پہنچ رہے تھے۔ بغداد کے متعلق عبد الملک کی اطلاعات بڑی حوصلہ افزا تھیں، لیکن تفشیش کے بغیر نہ تھیں۔
خلیفہ مستنصر فوج کی تنظیم کے لیے طاہر کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ ترک رضاکاروں کے علاوہ اس نے بغداد میں آنے والے رضاکاروں کے لیے بھی اپنی فوج کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑی فوجی درسگاہ بھی قائم کر دی تھی اور عبد الملک کو اس درسگاہ کا ناظم اعلیٰ بنا دیا تھا۔ یہ سب باتیں حوصلہ افزا تھیں، لیکن عبد الملک نے سلطان کے نام اپنے چند مکتوبات میں بعض خدشات کا اظہار بھی کیا تھا۔ اسے سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ خلیفہ در پردہ سب کو تسلی دیتا ہے، لیکن بغداد کے عوام کے سامنے سلطان کی حمایت کرنے سے گھبراتا ہے۔ تاتاریوں کا سفیر جو کہ اس کے باپ کے عہد میں بغداد سے نکالا جا چکا تھا، اب پھر واپس آ گیا ہے اور خلیفہ کے ساتھ اس کی لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ البتہ جب خلیفہ سے اس کی شکایت کی جاتی ہے تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے اور اس مقصد کے لیے تاتاریوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے۔ عبد الملک نے مزید سلطان کو بتاتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ تاتاری سفیر لوٹ مار کی بے پناہ دولت کا ایک بڑا حصہ بغداد لے آئے ہیں اور اس سے سلطنت کے بعض عمراء اور علماء کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ اعلانیہ طور پر تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن سلطان جلال الدین خوارزمی مایوس ہونے والوں میں سے بالکل نہ تھا۔ وہ شمال مغرب کی مہم سے فارغ ہوتے ہی تبریز پہنچا۔ تبریز میں چند دن قیام کے بعد اسے اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے چنگیز خان کے بیٹے طولائی خان کی قیادت میں دریائے سیہوں عبور کر لیا ہے اور ملت اسلامیہ کے چیدہ چیدہ غداروں کا وفد خلیفہ بغداد کے پاس پہنچ چکا ہے۔ سلطان نے عبد الملک کے نام ایک طویل مراسلہ بھیج کر ہمدان کا رخ کیا۔ ملاقات کی درخواست کا جواب آنے پر عبد الملک خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے عبد الملک کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ علیحدہ میں یعنی اکیلے میں ایک ملاقات کی۔ خلیفہ نے سلطان جلال الدین کا خط پڑھ کر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، طولائی خان نے 5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ رعایت سیہوں عبور کر لیا ہے اور ضرورت کے وقت شاید وہ 5 لاکھ اور کمک منگوا لیں۔ تمہارے خیال میں اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس کتنی فوج ہوگی؟ عبد الملک نے جواب دیا کہ یہ درست ہے کہ سلطان کے پاس اس وقت بہت تھوڑی فوج ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے 60,000 فوج کے ساتھ چنگیز خان کے ایک جرنیل شیگی توتو کو افغانستان میں 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ عبرت ناک شکست دی تھی، اور اب وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ کرمان، آذربائیجان اور آرمینیا کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اس وقت ہماری ساری فوج 3 لاکھ ہے۔ فرض کرو اگر بغداد سے باہر کسی میدان میں شکست ہو جائے تو تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا کیا حشر ہوگا؟ عبد الملک نے کہا کہ اگر خلیفۃ المسلمین آج ہی اعلان جہاد کریں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر صرف اس شہر سے 3 لاکھ رضاکار بھرتی کر دوں گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ مراکش سے لے کر عراق تک ان گنت سپاہی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوتے رہیں گے۔ خلیفہ نے کہا کہ عبد الملک تم ہمیشہ ہمیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کر دیا کرتے ہو، لیکن یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ تاتاریوں کے ساتھ جنگ کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ عبد الملک نے بدخواست ہو کر خلیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا آپ کا ارادہ بدل چکا ہے؟ ہماری یہ تمام تیاریاں مخص دکھاوا تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان نے بغداد کی امید پر ہندوستان چھوڑا تھا۔ آپ کے والد محترم کی حوصلہ افزائی سے اس نے مایوسی کی تاریکیوں میں امید کا چراغ روشن کیا، اور اس کے بعد اس نے صرف اس امید پر آج تک ہمت نہ ہاری کہ تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آپ اسے اپنا ایک وفادار سپاہی سمجھتے ہوئے اس کی مدد کریں گے۔ اب وہ ہمدان کے قریب پراؤ ڈال کر بغداد کی فوج کا انتظار کر رہا ہے، اور اب تک ایک مٹھی بھر جماعت صرف اس لیے اس کا ساتھ دے رہی ہے کہ آپ کی مدد سے وہ تاتاریوں سے انتقام لے سکیں گے۔ یاد رکھیے کہ بغداد سے مدد نہ پہنچنے پر وہ اپنا فرض پورا کرے گا، اور پھر سے مایوس ہونے کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن تاتاریوں کی فتح کے بعد کوئی بھی دیانتدار مورخ یہ کہنے کی جرت نہیں کرے گا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو تاتاریوں نے شکست دی، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ جب وہ آخری بار تاتاریوں کے خلاف نبرد آزما تھا تو اس کے بھائی اس کی تلوار چھین چکے تھے۔ اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ خلیفہ نے اٹھتے ہوئے عبد الملک سے کہا کہ چلیے دوسرے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، شاید تمہیں ہماری مجبوریوں کی وجہ سمجھا سکیں۔ خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا اور خلیفہ نے کہا کہ عبد الملک کو ہمارے دربار میں پہنچا دو۔
عبد الملک دربار میں داخل ہوا تو وہاں سلطنت کے چیدہ چیدہ عہدیداروں کے علاوہ شہر کے وہ علماء بھی تھے جو تاتاریوں کی حمایت اور خوارزم شاہ کی مخالفت میں فتوے شائع کر کے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ خلیفہ نے مسند پر رونق افروز ہونے کے بعد عبد الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، ہم تمہاری باتیں سن چکے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد ہمارا فرض ہے، لیکن یہ معززین کے جن میں ترکستان کے قابل عزت علماء کا وفد بھی شامل ہے تمہاری اس تجویز کے مخالف ہیں۔ ہم تمہیں ان سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ اگر تم انہیں قائل کر سکو تو ہم کل ہی افواج کو یہاں سے روانگی کا حکم دے دیں گے، ورنہ ہمیں امید ہے کہ تم ان کے دلائل پر توجہ دو گے۔ عبد الملک کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا منہ بند کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاہم اس نے کھڑے ہو کر ایک پرجوش تقریر کی۔ بغداد کے علماء کو معلوم تھا کہ عبد الملک اور اس کے ساتھی عوام کو مشتعل کرنا جانتے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی نے فوراً اٹھ کر جواب دینے کی جرت نہ کی۔ عبد الملک کی تقریر کے بعد محلب خلیفہ سے بولنے کی اجازت لے کر اٹھا۔ وہ رائے کا پہاڑ بنانا جانتا تھا۔ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگوں کو مایوسی کی آخری حد تک پہنچا دینا اس کے لیے مشکل کام نہ تھا۔ محلب کی تقریر کے بعد ترکستان اور پھر بغداد کے چند علماء نے ان کی تائید میں تقریریں کیں اور آخر میں سپہ سالار اور امرائے سلطنت نے اپنے خیالات پیش کیے۔ کم و پیش سب کی رائے یہ تھی کہ تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنا خودکشی ہے۔ اختتام پر خلیفہ نے عبد الملک سے سوال کیا، کیوں عبد الملک، تمہاری تسلی ہوئی یا نہیں؟ جب قوم کے رہنماؤں کی یہی رائے ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ عبد الملک عباسی خلیفہ سے مایوس ہوتے ہوئے دربار سے نکل آیا۔ محل سے باہر نکلتے ہوئے عبد الملک کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شام تک یہ خبر سارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی کہ خلیفہ اور تاتاریوں میں دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ رات کے وقت عبد الملک نے سلطان جلال الدین خوارزمی اور طاہر بن یوسف کے نام ایک طویل خط لکھا۔ سلطان جلال الدین ایک وادی میں پڑاؤ ڈالے بغداد کی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ جوں جوں تاتاریوں کی افواج قریب آ رہی تھی، سلطان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن سلطان طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد جب ایک پہاڑی پر چڑھ کر بغداد سے آنے والی بکڈنڈی کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ چند افسر بھی کھڑے تھے۔ اسے دور ایک بلند پہاڑی کے دامن میں 15-20 سوار دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد سلطان خوشی سے چلا اٹھا۔ وہ آ گئے۔ وہ بغداد سے 3 لاکھ فوج کی آمد کی خبر لا رہے ہیں۔ دیکھا، تم کہتے تھے کہ عبد الملک کا جواب آنے میں چند دن اور لگیں گے، لیکن میں کہتا تھا کہ اگر آدھی رات کے وقت بھی میرا LG بغداد پہنچا تو عبد الملک اسی وقت خلیفہ کو جگا کر میرے خط کا جواب حاصل کرے گا۔ تم خلیفہ کے متعلق شکوک ظاہر کرتے تھے، لیکن میں یہ کہتا تھا کہ اب یہ خلیفہ کے خاموش رہنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ہم اب طلائی خان کو وہی سبق دیں گے جو ہم نے افغانستان میں شیگی توتو کو دیا تھا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خیموں سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کے سپاہیوں کی مختصر سی جماعت قطاریں باندھے کھڑی تھی۔ سوار قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ سلطان نے اپنے چند سالاروں کے ساتھ بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا اور کہا، تم بہت جلد پہنچے، تم سب میری طرف سے خلعت کے حقدار ہو۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر عبد الملک کا خط پیش کیا۔ سلطان نے کہا کہ میں یہ خط پڑھنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغداد کی فوج کب وہاں سے روانہ ہوگی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ سلطان نے مراسلہ کھولتے ہوئے کہا کہ تمہیں یقیناً ان باتوں کا علم نہیں ہوگا۔ عبد الملک بہت محتاط آدمی ہے۔ مراسلہ پڑھتے وقت سلطان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سلطان کی حالت اس شخص کی سی تھی کہ جس پر اچانک بجلی گر پڑی ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مراسلہ اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں سے گر پڑا۔ سلطان مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ آنسوؤں سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے معلوم تھا، لیکن مایوسی کی انتہا انسان کو خود فریبی کا عادی بنا دیتی ہے۔ مبارک، عبد الملک کا خط پڑھ کر ان سب کو سناؤ، پھر اس کے بعد جو جانا چاہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ سلطان نے ایلجیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم جاؤ، عبد الملک نے مجھے لکھا ہے کہ وہ چند دن تھوڑے بہت سپاہی لے کر میرے پاس پہنچ جائے گا، اسے کہو کہ اب اس کا آنا بے سود ہوگا۔ سلطان اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شام تک چند جانثاروں نے کئی بار اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن خیمے کے دروازے پر پہرے دار ہر بار انہیں یہ کہہ کر روک دیتے کہ سلطان سو رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد سلطان نے آذربائیجان کا رخ کیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تبریز کے شمال مغرب میں پہاڑی قلعے میں مقیم تھے۔
تتاریوں کا لشکر اس کے تعاقب میں تہران تک پہنچ چکا تھا، لیکن پہاڑوں پر شدید برفباری کے باعث مشرق اور جنوب سے تتاریوں کی فوری پیش قدمی کا خطرہ نہ تھا۔ سلطان کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ اب اس کے ساتھ صرف 150 کے قریب صرف وہ لوگ تھے جن کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور جو زندگی اور موت میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سلطان زیادہ وقت تنہائی میں گزارتے۔ دنیا میں سلطان کی تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھیں۔ تیمور ملک اور دوسرے جانثاروں کی شہادت کے بعد سلطان کو حوصلہ اور تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ کبھی کبھی سلطان اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ میں ایک بہت بڑا مینار ہوں جس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ جب میں گروں گا تو تم سب نیچے دب جاؤ گے۔ اور کبھی وہ کونے میں پڑی ہوئی تلوار اٹھاتا، اسے نیام سے نکال کر دیکھتا اور اپنے کسی ساتھی کو بلا کر کہتا، دیکھو یہ میرا منہ چڑھا رہی ہے، شاید میری طرح یہ بے جان لوہا بھی بے چین ہے۔ ایک دن دروازے کے پہرے دار نے آ کر سلطان کو اطلاع دی کہ بغداد سے عبد الملک آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آ پہنچا ہے اور وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، عبد الملک وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسے اب مجھ سے کیا کام ہے؟ اور کون ہے جو اس کے ساتھ ہے؟ 5 سپاہی اور ہیں۔ تم نے اسے یہ کیوں بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نہیں ہیں، لیکن وہ پاس کی بستی سے ایک رہنما اپنے ساتھ لایا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آذربائیجان میں کئی ہفتے بھٹکنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے آپ کا سراغ لگایا ہے۔ ایک شخص نے کہا، سلطان معظم، ممکن ہے کہ وہ بغداد سے کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ سلطان نے غصے میں چلا کر کہا، میرے سامنے بغداد کا ذکر نہ کرو۔ آؤ عبد الملک، آگے آؤ، اور رک کیوں گئے؟ میرے قریب بیٹھو۔ عبد الملک میں سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگاہوں سے بہت دور ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن اب مجھے ٹھکانہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تم بغداد کی فوج کہاں چھوڑ آئے؟ تم نے یہاں آ کر ان باتوں کی یاد تازہ کر دی جنہیں میں بھول جانا چاہتا تھا۔ عبد الملک نے آبدیدہ ہو کر کہا، سلطان معظم، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا تھا جو مایوس ہونا نہیں جانتا تھا۔ جلال الدین نے کہا کہ وہ انسان جسے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے تھے مر چکا ہے، لیکن کیا آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں انسانوں کی قربانی رائیگاں جائے گی جو آخری فتح کی امید پر آپ کا ساتھ دیتے رہے؟ سلطان نے جواب دیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ رہوں تھوڑے تھوڑے مسلمان جمع کر کے موت کے منہ دھکیلتا رہوں؟ میں آج تک اس امید پر لڑتا رہا کہ کبھی تو عالم اسلام بیدار ہوگا۔ میں انہیں تیاری کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ انہوں نے مراکش سے لے کر ہندوستان تک میرے پاس تسلی کے پیغام بھیجے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں اب اٹھوں تو کس کے سہارے پر، لڑوں تو کس کی امید پر؟ تم اس قوم سے کیا امید رکھتے ہو جس کے عمراء ملت فروش ہوں، جس کے علماء میں ایسی جماعت پیدا ہو چکی ہو جو برسر منبر تتاریوں کی غلامی کا فتویٰ دیتے ہوں، جس کے سپاہیوں کی تلوار کا لوہا دشمن کی آنچ سے پگھل چکا ہو، اور جس کا خلیفہ، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن خلیفہ کی بدعہدی کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ آپ پھر ہندوستان نہیں تو مصر اور مراکش کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ ہم تتاریوں سے شمال کے برفانی علاقوں کی شکست کا بدلہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں لے سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خدا کی رحمت جوش میں نہیں آتی۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ میں کئی سلطنتوں کو پیغام بھیج چکا ہوں اور ان کے جواب بھی آ چکے ہیں۔ وہ حق بجانب ہیں۔ ایک ہارے ہوئے بادشاہ کو پناہ دینا آسان نہیں۔ وہ میری تلاش میں تو تتاریوں کی 5 لاکھ فوج دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ وہ اپنی فوج میں ایک شکست خوردہ سپاہی کا اضافہ کر کے 5 لاکھ تتاریوں کو حملے کی دعوت کیوں دیں گے؟ میں صرف ایک سپاہی تھا اور اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ سلطان جلال الدین خوارزمی اٹھ کھڑے ہوئے اور کوئی بات کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو سواری کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا، عبد الملک، عزت کی موت کے لیے مجھے ساتھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں اور تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ میرا کوئی پیچھا نہ کرے۔ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تلواروں کا محتاج نہیں، لیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کروں گا۔ عبد الملک، تمہیں میری شراب نوشی سے دکھ ہوا ہوگا۔ میرے دل میں تیمور ملک کے خون کے بعد تمہارے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ سلطان نے ایک شخص کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک سردار نے سوال کیا،
لیکن آپ اس برف باری میں کہاں جائیں گے؟ سلطان نے جواب دیا کہ میں تمہیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ خدا مجھے عزت کی موت سے محروم نہ کرے اور تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی کی وجہ سے تتاری اس علاقے کو بھی تباہ و برباد کر دیں۔ عبد الملک، ان لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کے گھر بار نہیں، میں انہیں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تم انہیں ہندوستان لے جاؤ اور مجھے یقین ہے کہ سلطان التمش ان کی مدد کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ قلعے کے دروازے کے باہر کھڑے سلطان کو الوداع کہہ رہے تھے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ برف باری کے طوفان میں روپوش ہو گئے اور اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ کئی سالوں تک ان کے متعلق عجیب و غریب داستانیں مشہور ہوتی رہیں۔ کبھی یہ افواہ اڑتی کہ سلطان فلاں بستی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھے گئے ہیں، کبھی یہ قصہ مشہور ہوتا کہ وہ کسی جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر چکے ہیں، اور کبھی یہ خبر آتی کہ وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر تتاریوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے جہبازوں کی ایک زبردست فوج بنا رہے ہیں اور اچانک کسی دن فلاں مقام سے ظاہر ہوں گے۔ تتاریوں نے سلطان کی تلاش میں کونا کونا چھان مارا۔ سینکڑوں آدمیوں کو جلال الدین سمجھ کر تتاریوں نے موت کے گھاٹ اتارا اور اس کا سراغ لگانے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے، لیکن سلطان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ایک عام سپاہی کے لباس میں تتاریوں کی کسی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسے قوم کے کسی غدار یا تتاریوں کے کسی جاسوس نے قتل کر دیا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ آہستہ آہستہ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ شیر خوارزم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔